صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بھی بتایا، درود شریف کا طریقہ بھی بتایا، اور آپ پڑھتے ہیں تحیات کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، یہ سلام ہے. اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو درود ابراہیم ہے، درود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے. اس زمانے سے لے کے آج تک صحیح لوگ پڑھ رہے ہیں. درود تاج کس نے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ تابعین نے پڑھا، نہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے پڑھا. اور اس کے اندر جانتے کتنی بڑی خرابی ہے، شرک ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلاؤں کے ٹالنے والے ہیں، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، قحط کو دور کرنے والے ہیں، بیماری کو دور کرنے والے ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے وہ لال رومال والے مولوی صاحب کی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے. میری 2-3 ویڈیوز آ جانے کے باوجود بھی اس مولوی صاحب کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مولوی صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ لال رنگ کا رومال پہنتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. یا مولوی صاحب کو کسی نے بتایا نہیں ہے، نہ مولوی صاحب کے پاس جواب نہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ کوئی اس مولوی صاحب کو جا کے بتائے کہ جس انداز سے تو بدعت کی تعریف کرتا ہے، اس انداز سے تیرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورا بدعتی ہونا کنفرم. ٹھیک ہے، تیرا رومال پہننا بدعت ہے، تیرا یہ توپ کا لباس پہننا یہ بھی بدعت ہے، تو جوتا جو بھی پہنتا ہے وہ بھی بدعت ہے، بلکہ تو پورا کا پورا بدعت ہی ہے. اب تو اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ تو بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے. وگرنہ یہی گزارش ہے کہ جس طرح تو سادہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، اس اعتبار سے تو بدعتی ہی کہلائے گا، اور بدعتی بھی وہ جو گمراہی والی بدعت ہے. بہرحال اب جو اس نے اعتراض کیا وہ درود تاج پہ تھا کہ درود پڑھنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ درود ابراہیمی ہے. اس مولوی سے پوچھو کہ درود ابراہیمی کو درود ابراہیمی کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی صحابی نے؟ تابعی نے؟ تبع تابعی؟ کس نے اس کا نام درود ابراہیمی رکھا؟ کہ یا اس کے گھر کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے، یہ اس کو یہ بدعت نظر نہیں آئی کہ یہ بھی بدعت ہے؟ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی تو زیادتی کر رہے ہیں، آپ بھی تو غصے سے بول رہے ہیں. ایک جاہل آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آنے والوں کو طرح طرح کے الزام دے، مشرک کہے، کافر کہے، کفر بتائے، اور خود اس بیچارے کو اتنا بھی علم نہ ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ڈائریکٹ میرے اوپر بھی آ رہا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہو اس حوالے سے؟ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ درود ابراہیمی نام رکھنا یہ بدعت ہے. اب وہ بولے گا تم بھی تو اس کو درود ابراہیمی کہتے ہو، تو ہم کہتے ہیں تو ہم تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، تو تم ہماری اتباع کرو گے یا سرکار کی؟ تو اس کو درود ابراہیمی مت کہو، کوئی اور درود کا نام لو اس کا. اور دوسرا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ درود ابراہیمی کون سا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے؟ کیا درود ابراہیمی ایک ہی طرح کا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہتے ہیں درود ابراہیمی ایک طرح کا ہے تو مولوی صاحب کذاب ہیں، کیونکہ بخاری شریف کے اندر مختلف قسم کے درود ابراہیمی موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر مختلف قسم کے درود ابراہیمی موجود ہیں. تو پھر مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ درود ابراہیمی پڑھو، اس نے بتایا کہ کون کون سا درود ابراہیمی. خیر، یہ حوالہ جات ساتھ میں چلتے رہیں گے. جو اس نے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اس پہ اعتراض کیا کہ یہ شرک ہے، تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باقاعدہ ایک پوری تصنیف موجود ہے. درود تاج پہ جو اعتراضات ہوئے تھے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 60 آیات اور 300 احادیث کم و بیش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم ہونا ثابت کیا، بلکہ ثابت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے ہی تھا، ظاہر فرمایا.
اب مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھ لیں تعصب کی پٹی اتار کر، لیکن اگر ایسا قسمت میں نہ ہو تو میں چند آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بات عقیدے کے طور پر یہ ذہن میں رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دافع البلا ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ سارا کا سارا مجازن ہے، مجاز عقلی ہے۔ اور یہ مجاز عقلی والی بات قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ مجاز عقلی استعمال ہوا ہے۔ اب وہ مجاز عقلی والی بات کسی کی عقل میں آئے گی تبھی جب اس میں عقل ہوگی۔ اب اس مولوی صاحب کے پاس میرا عقل نہیں، اور اگر ہے بھی تو شاید چائنا کی ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی صحیح باتوں کو نا۔ تو مجاز عقلی آپ غور کریں، زمین میں سے پھل اگانے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے، زمین نہیں پھل اگاتی، زمین میں سے پھل اگانے والا اللہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها، تو تنبت الارض یعنی انبات کی نسبت زمین کی طرف کی، تو یہ اسناد مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روح قبض کرنے والا، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہاں احیاء کی نسبت انسان کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ موکل کیا گیا، روح قبض کون کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا اسناد ہو روح قبض کرنے کا تو وہ اسناد حقیقی ہے، اور جبریل امین حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف ہو تو وہ اسناد مجازی ہے۔ لیکن کم پڑھے کو، اب میں جاہل کہوں گا تو کچھ کو طبیعت جو ہے نا ان کی ناساز ہو جائے گی، جاہل نہیں کہتا، لیکن کم پڑھے کو روپے جب آ رہے ہوں، ریال داخل ہو رہے ہوں اندر، تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک میں کیا کیا موجود ہے۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس گئے، سورہ مریم کے اندر موجود ہے آیت نمبر 19 میں کہ جبریل نے کہا لی آہب اللہ کی غلام زکیہ، مریم میں تجھے پاک بیٹا دینے آیا۔ تو اس مولوی صاحب لال رومال والی مرغی سے پوچھے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا آپ کے ماننے والوں پر شرک کے اس طرح کے فتوے لگانا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ سرکار نے تو یہ باتیں ساری خود بتائی ہیں نا، قرآن پاک میں آیا سارا کچھ، میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ لیکن جب جبریل نے یہ کہا کہ میں پاک بیٹا دے رہے ہیں، تو بیٹا دینے کی نسبت جب اپنی طرف کی تو کیا جبریل مشرک ہوئے؟ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم بتائیں گے کہ یہ اسناد مجازی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، یہ ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن مجازن ان کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو آیات پیش کی ان میں سے ایک تو یہ ہے نا، سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہو، تو مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی عذاب کے دفع کرنے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ یہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں مل گئیں؟ رحمت کا مطلب آپ بتائیں نا کہ اس میں کون کون سی رحمت مراد ہے، اور جہانوں کے لیے رحمت ہے، پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو جائے، یہی تو رحمت ہے۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤکا فاستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کر دیں، ٹھیک ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ پھر آیت نمبر 4 میں سورۃ الحج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع، کہ اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو دافع نہ بنائے دوسرے آدمیوں سے، یعنی گناہ گاروں کو نیکوں کے ذریعے دور نہ کرے، تو مذہب و ملت کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، مطلب ڈھہ جائیں گی وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دافع فرمایا کہ بندے جو ہوتے ہیں نیک بندے وہ دافع ہیں برے بندوں کو دور کرنے کے لیے، وہ دافع بنتے ہیں۔ پھر اس طرح اگر آپ آگے غور کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سورۃ توبہ ہے کہ ان کو یہی برا لگا نا
کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. یہ غنی کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور اس کے رسول کی طرف بھی ہے. تو یہاں دافع البلا وبا ہونا تو شرک ہو گیا. تو یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس کے اندر کیا مراد ہوگا؟ مطلب اغنا کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے اس بات پر کہ جو اللہ نے ان کو دیا اور اس کے رسول نے ان کو دیا. یا مولوی صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے، دینے والا تو اللہ ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے سورۃ توبہ کے اندر کہ اللہ بھی دیتا اور اس کا رسول بھی دیتا. پھر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، محبوب اللہ نے بھی انعام ان پر کیا اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے فرماتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد. اسی طرح کا ذکر سورۃ الرعد کے اندر بھی موجود ہے. پھر سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، محبوب آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ کے متبعین مومن ہیں وہ بھی آپ کو کافی. کیونکہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور آپ کو آپ کے متبعین بھی کافی ہیں. پھر سورہ یوسف کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا، یہاں مولوی صاحب دے نا فتویٰ جن کو دافع البلا والوبا ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جلن پیدا کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا کہنا یہ تو شرک ہے. تو یوسف علیہ السلام پر فتویٰ دیں. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے بارے میں کہا انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا. اس رب سے مراد عزیز مصر ہے. دیں فتویٰ حضرت صاحب، ٹھیک ہے. پھر آپ نے سورہ یوسف کے اندر یہ ذکر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دو خواب کی تعبیر پوچھنے والوں میں سے ایک کو فرمایا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب بادشاہ مصر کو یا عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام رب کہہ رہے ہیں، فتویٰ کیا لگے گا؟ پھر جس کو آپ نے یہ سوچا کہ یہ نجات پا جائے گا اس کو فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کو رب کہا. یہ یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے. کسی کو رب کہنا شرک نہیں ہے؟ اگر رب کہنا جائز ہے تو پھر مشکل کشا میں کہنے میں کیا تکلیف محسوس ہو رہی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پھر آپ نے فرمایا وہ ہل بوتا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کسی کوڑے کو شفا دینا یہ مشکل کشائی نہیں ہے؟ یہ دافع البلا نہیں ہے؟ یہ دافع الوبا نہیں ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی شروع ہو جائے. یہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی موجود ہے اور پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے میں بناتا ہوں، میں خالق ہوں. اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، میں خالق ہوں. بس فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور میں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں. میں اللہ کی مرضی کا محتاج ہوں. پھر میں پھونکتا ہوں میں اس میں روح پھونکتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ساری باتیں موجود ہیں. پھر سورہ اعراف کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے ہیں دنیا میں، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، کہ محبوب پاک علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال کر دیں گے، بری چیزوں کو حرام کر دیں گے، اور جو ان کا وزن ہوگا وہ اتار پھینکیں گے، پریشانیاں دور کر دیں گے، جو زنجیریں وہ اتار پھینکیں گے. پتہ نہیں وہ کون سی وبا ہے جو ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور نہیں ہو رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. تو اللہ اس کو ہدایت دے اس مولوی صاحب کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کرنے کے لیے تشریف لائیں. بے شمار اس طرح کی آیات الامن والعلا کے اندر موجود ہیں، تو آپ مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا.